السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس قدر بد نصیب ہیں کہ ہم سے بڑھ کے تختہ عرض پہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ وہ قوم جس نے انسان کو انسانیت سکھلائی، جینے کا ڈھنگ اور طریقہ دیا، اس ذلت و نکبت کا آج سبب کیا ہے؟ واحد بنیادی سبب اللہ کے قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پشت ڈالنا۔ یہ قرآن آیا، جن لوگوں نے اس کو تسلیم کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ان کے احکامات کو اپنایا، وہ زندگی جاہلوں کی بسر کر رہے تھے، اجڑوں کی بسر کر رہے تھے، لیکن ان دونوں چیزوں سے تعلق کی بنا پہ وہ زمین سے اٹھے اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچے۔ یہاں پہنچنے کا سبب اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش نگاہ رکھنا تھا، اور آج اس سے اعراض ہماری بد نصیبی کا سبب بنا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس طرف بڑھے۔ اللہ نے ان کے لیے دنیا میں کامیابی و کامرانی کے دروازے کھول دیے۔ تمام صحابہ جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے، اس وابستگی کے ساتھ اللہ سے سرٹیفکیٹ لیا کہ میرے محبوب، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کی ہے، ہماری طرف سے انہیں پیغام پہنچا دو کہ ہم نے جنت ان کے لیے وقف کر دی۔ اس تختہ عرض پہ واحد وہ افراد ہیں جو زمین پہ چلتے پھرتے تھے، معاشرے میں ان کا ایک کردار تھا، بحیثیت انسان فطرت کے تقاضوں کے مطابق وہ غلطی کا ارتکاب بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی زندگی میں ان کو گارنٹی دے کے آنے والے بد نصیبوں کو بتلایا کہ تختہ عرض پہ اللہ نے ایسے مقدس لوگ اور پیدا کوئی نہیں کیے، اور اگر ان لوگوں کے ساتھ بغض کا، انات کا اظہار کیا جائے تو یہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ساتھ بغض کا اظہار ہے جس نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ میں نے جو یہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، یہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اگر یہ یہود و نصارہ تمہاری طرح ایمان کا اظہار کریں، تمہاری طرح محمد کے نظر حیات کو اپنائیں
ان کی قیادت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی رہنمائی پہ اقدامات کریں تو یہ بھی ویسے ہی ہدایت یافتہ ہے جیسے تم بن گئے ہو۔ آیات مقدسہ کا نزول مختلف مقامات پہ مختلف واقعات کی بنا پہ ہے، لیکن ان کا کچھ تعلق آنے والے دور سے ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے متعلق لوگ امر ہو جاتے ہیں۔ یہ آیہ مقدسہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عثمان کی قیامت تک زندگی کی ایک علامت بن گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، اللہ تیرے مقدر میں شہادت لکھ دی ہے اللہ نے، اور جب تو شہید ہوگا تیرے خون کا پہلا گرنے والا قطرہ قرآن کی اس آیہ مقدسہ پہ گرے گا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اطلاع دی، اور یہ اطلاع اس کی زبان سے تھی جو ترجمان وحی ہے۔ آنے والے لوگوں نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا حرف بحرف سچ اور حق ثابت ہوا۔ شہادتیں بہت ہیں اور خوشخبریاں بھی، بہت سے صحابہ کو شہادت کی خوشخبری رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے دی، لیکن جتنی دفعہ جتنی بار شہادت کی خوشخبری عثمان کو ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی صحابی کو نہیں ملی، اور اس واضح انداز سے کہ اس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے انصار کے باغ کے اس کنویں میں، اپنی مقدس ٹانگیں کنویں کے اندر لمکائی ہوئی اللہ کے نبی نے۔ ابو موسیٰ اشعری رحمت عالم محمد رسول اللہ کے ساتھ کہ دروازے پہ دستک ہوتی، اللہ کے نبی نے کہا ابو موسیٰ جاؤ اور اس آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو وحی وما ينطق عن الهوى، وہ میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، تب بولتا ہے جب اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ آسمان سے جبریل آیا، محمد کریم تشریف فرما ہے، آنے والے کا احساس نہیں، علم نہیں کہ یہ کون ہے، لیکن خالق کائنات نے پیغام بھیجا کہ اس آنے والے کو میرے محبوب جنت کی خوشخبری دے دو۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ ابو بکر صدیق تھے۔ میں نے کہا بخت کے بڑے عظیم ہو، کیوں؟ اس لیے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ فحمد اللہ، ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اللہ کی تعریف کی کہ اس ذات کا شکر ہے
جس نے ابو بکر کو یہ شرف بخشا ہے. دائیں طرف آ کے بیٹھ گئے. لٹکائی ہوئی ہیں ٹانگیں انہوں نے بھی. پھر دستک ہوتی. ابو موسیٰ اٹھے. ارشاد فرمایا ابو موسیٰ اس آنے والے کے لیے دروازہ کھولو اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو. آسمان سے تعلق جڑا ہوا ہے. آسمان والا عرش والا نگاہ رکھے ہوئے ہے. آنے والا قدم بڑھا کے اس طرف آتا ہے کہ جبریل آسمان سے آنا شروع ہو جاتا ہے. جاؤ ان کو کہو تم جنت کے وارث ہو. آئے, دروازہ کھلا, دیکھا کہ عمر فاروق ہیں. کہا عمر خوش نصیب ہو. کیوں؟ کہا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو. کبھی بد نصیب لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ کائنات کے اس رہنما جس سے پہلے جنت میں کسی نے قدم نہیں رکھنا, جنت کا دروازہ بند ہے, اقوام عالم ہیں, انبیاء ہیں, رسول اللہ ہیں, اتقیاء ہیں, محدث ہیں, مفکر ہیں, مفسر ہیں, لیکن دروازہ بند ہے. دروازہ تب کھلنا ہے جب محمد نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جنت کا مالک جس کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کے دروازے کی چابی دے دی. کہو اس کو کہ تم جنت کے وارث ہو. عمر فاروق کو پیغام ملا, اللہ کی تعریف کی, اللہ کی توصیف کی, اپنے آقا کو سلام کہا اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے. زیادہ دیر نہیں گزری, پھر دستک ہوئی. ابو موسیٰ اس آنے والے کو بھی جنت کی خوشخبری دو. یہ آنے والے کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے قدم بقدم ادھر بڑھتے ہیں. فرمایا ٹھہرو, اس کو یوں نہیں دینی خوشخبری. الا بلوا تصیبہ, اس کو خوشخبری دو اس فتنہ کی بنیاد پہ, اس انتشار کی بنیاد پہ جو اس کے ساتھ وابستہ ہوگا. اس کو اس فتنہ کی بنیاد پہ جنت کی خوشخبری دو. ابو موسیٰ گئے, جنت کی خوشخبری دی, فتنے کا حال کہا. ابو موسیٰ کہتے ہیں فحمد اللہ, اللہ کی تعریف کی اور کہا اللہ مستعان, میں اس فتنہ پہ اپنے اللہ کی مدد کا طلبگار ہوں. یہ کون شخص ہے؟ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا دھماک اور انسانیت پہ, مسلمانوں پہ, توحید و رسالت قبول کرنے والوں پہ ویسا ہی مہربان جیسا ان کا قائد محمد ان کے لیے مہربان تھا. آج تک اس انسان سے کسی کو شکوہ پیدا نہیں ہوا. ایمانداروں کے لیے دن رات اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور صدقہ زکوٰۃ خیرات دن رات چلتا ہے. اللہ کے نبی کا محبوب مقبول, جس کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہے, جنت میں جو محمد کا رفیق ہے وہ عثمان ہے. ایسا رفیق, ایسا محبوب اور اتنا نرم دل کہ لوگ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, اس کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے. قرآن کہتا ہے, رسول نے کہا, جو بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں
ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالو، سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، دبا دو ان کو۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغامات آتے ہیں کہ حضور سلطنت میں سازشیں ہو رہی ہیں، یہود و مجوس کا گٹھ جوڑ آج اس نتیجہ پہ پہنچا ہے کہ آپ کی نرمی کے سبب اسلام کو سازش کے ذریعے ناکام کر دیا جائے۔ اس کا حل کیا ہے؟ تھوڑی سی سختی۔ سختی عثمان کے دل میں تو نہیں ہے، لیکن مجبوراً ان احکامات کا اقدام اٹھانا ہے جن سے اسلام کوئی عزت کو، ناموس کو محفوظ کیا جا سکے۔ تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی کچھ لوگوں پہ گرفت کی جن کو اللہ نے عزت دی تھی، افتخار دیا تھا، لوگوں کے دلوں میں وقار دیا تھا۔ ان کی اولاد آگے بڑھتی ہے تو اس سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی، تو کہا رک جاؤ، یہ قابل برداشت بات نہیں ہے جس سے اسلام کی سوچ، فکر اور سلطنت اسلامیہ کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ سخت سزا دوں گا، لیکن نرمی ساتھ ساتھ چلتی، اسے پکڑ، اسے پکڑ، اسے پکڑ، جیل میں ڈال دے، یہ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہے۔ یعنی وقت کے حکمران کے خلاف کوئی سانس ہی نہیں لے سکتا۔ وہاں لوگ کرتے ہیں باتیں، تم نے اس بات کا ارتکاب کیا ہے، یہ جرم ہے، کیوں کیا ہے؟ حضور معافی چاہتا ہوں، چلو معافی دے دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ان بد کردار لوگوں کے لیے معافی کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے، یہ باغی ہیں اسلام کے۔ عثمان کہتے ہیں کہ جتنی میں سختی کر سکتا ہوں ان کو روکنے کے لیے کرتا ہوں، باقی میں ان کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ ایسا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہ جس نے اسلام اور مسلمان کے لیے مال و زر ہی نہیں اپنی جان بھی نچھاور کر دی، اسلام کی عصمت بچ جائے، اس کا تقدس بچ جائے، مسلمانوں کا اتحاد محفوظ رہے۔ ایک ہی سوچ اور ایک ہی تصور ہے عثمان کے سامنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس نرمی اور اس نرمی کی خواص نے ان لوگوں کو زیادہ بھاگی کر دیا تھا۔ عثمان ذو النورین کے خلاف مختلف صوبوں میں یہودی ایک تحریک دے کے چلے تھے۔ یہود اور مجوس، ایرانی، آتش پرست اور سنا کا یہودی، ان لوگوں کو احساس تھا کہ اسلام نے جو ہمارے نظریات اور عقائد کے ساتھ کیا ہے، ہمارے افکار کے خلاف کیا ہے، اس کا انتقام اسلام سے اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف ڈال دیا جائے، انتشار ڈال دیا جائے۔ یہ اختلاف ڈالتے ہیں اور مختلف سوچیں، مختلف فکر، مختلف خیالات عبداللہ بن سبا مسلمانوں کے سامنے پیش کرتا، اور عام طور پہ وہ مسلمان جو ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے ایمان لائے، وہ دیکھو جی عجیب مسلمان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے اور عیسیٰ آئیں گے، اور وہ نبی آسمان سے واپس نہیں آئے گا جو سارے انبیاء کا سردار اور قائد ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات نہیں کہ ہاں یہ بات سوچنے کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور آقا نہیں آئیں گے۔ پھر کہا دنیا میں آنے والے انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کا وصی نہیں تھا۔ عجیب بات ہے
کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ محمد کا وسیع کوئی نہیں، ان کا بھی وسیع تھا۔ آج سے پہلے یہ تصور کسی مسلمان کے دل و فکر میں نہیں آیا تھا۔ یہ بد کردار تحریک کا محرک اول جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اس سوچ کو مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ عجیب بات ہے، کچھ ایسے عوامر ہیں جن کو مسلمان چھپا رہے ہیں، سامنے لا رہے۔ اللہ کے نبی کا بھی کوئی وسیع ہے، اور جو اللہ کے نبی کا وسیع ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ ظاہر ہے کہ خانوادہ نبوت کے ساتھ مسلمانوں کے جذباتی تعلقات ہیں، فکری طور پہ، عقلی طور پہ، فہمی طور پہ، اور رشتے کی نزاکت کی بنیاد پہ اللہ کے نبی کے وسیع ہیں علی۔ اور اگر یہی بات ہے تو علی کے علاوہ جن کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا گیا ہے یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادتی، اور اب اس زیادتی کا ازالہ تب کیا جا سکتا ہے کہ برسر اقتدار آدمی کو اقتدار سے جدا کر دیا جائے اور علی المرتضیٰ کو مسند خلافت میں بٹھا دیا جائے۔ ایک سوچ اور فکر دی مسلمانوں میں، نئے مسلمان جن کے دل میں اسلام رچا بسا نہیں تھا، بس اسلام کی طاقت و قوت سے مرعوب تھے، علم و فکر نہیں، فہم و فراست نہیں، اسلام کو سمجھا نہیں، عبداللہ بن سبا کے پیچھے چلتے ہیں تو عثمان ذو النورین کے خلاف بغاوت کی فضا بنائی جا رہی ہے۔ یہ بغاوت کی فضا کیوں بنی ہے؟ عثمان ذو النورین کی وہ سوچ اور فکر کہ میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، ان کی سوچ تھی، ان کا فکر تھا۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ایسے سازشی عناصر کا کلا کما کیا جاتا، اپنی فطری نرمی سے مجبور ہے عثمان میں۔ یہ ایک بد کردار انسان تھا، اس کا ہونا، اسلام میں داخل ہونا اور دشمنی کا کردار ادا کرنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اتنا قابل گرفت نہیں تھا، لیکن جن میں کچھ سختی بھی پائی جاتی ہے وہ لوگ ایسے سازشی انسان کو پسند نہیں کرتے۔ اس کی سوچ کیا تھی؟ اللہ کے نبی آئیں گے، علی ان کے وسیع ہیں، مسلمانوں کو موجودہ خلیفے کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے اور خلافت کا تاج علی المرتضیٰ کے سر پہ ہونا چاہیے۔ اس کی یہ سوچ تھی اس وقت، لیکن کیا یہ مسلمان تھا؟ کیا اس کی سوچ علی المرتضیٰ کو برسر اقتدار لانا تھا؟ نہیں، یہ وہ بد کردار شخصیت تھی جس کو عثمان ذو النورین نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں ایسے ہی مسائل، ایسے ہی عقائد اس کے جب علی المرتضیٰ کے سامنے آئے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو زندہ جلا دیا تھا۔ کیا یہ شخص اسلام سے محبت کرنے والا، اسلام کا ہمدرد اور علم ملک کا ہمدرد تھا؟ نہیں، بلکہ اس کی سوچ یہ تھی اختلاف و انتشار ڈال دیا جائے، مسلمان سکون اور امن سے بیٹھ نہ سکیں، باہم دست و گریباں ہوں، اسلام سے انتقام تبھی لیا جا سکتا ہے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے 9 مسلموں کو اکٹھا کر لیا، جس میں کچھ جہادیدہ مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ذو النورین کی مدافعت میں ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اکٹھے ہوئے، عثمان اقتدار چھوڑ دو وگرنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ کے لیے مسجد میں کھڑے ہوئے،
ایھا الناس، یہ لوگ ہیں مسلمان کہلانے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آئے ہیں، ان کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ عثمان کو اتارو اور علی المرتضیٰ کو برسر اقتدار لاؤ۔ علی المرتضیٰ کو احساس تھا کہ یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے، چھوڑا اقتدار۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اقتدار کیا حل نہیں ہو، بہت کمیاں تیرے اندر، تو بنو امیہ کو مسلط کر رہا ہے، تو اس قابل نہیں۔ عثمان ذو النورین منبر رسول پہ کھڑے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، یہ لوگ جو مدینہ پہ چڑھائی کر کے آئے ہیں ان مقامات پہ کھڑے ہیں جن کے متعلق کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو باہر سے لشکر آ کے اس مقامات پہ کھڑا ہوگا وہ ملعون لشکر ہے۔ ھذا ملعونین علی لسان محمد، اللہ کے نبی نے ان لشکریوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ کیا صحابہ تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے؟ ان کا کردار، ان کی سوچ، ان کے افکار اسلام کے لیے نہیں، اسلام سے غداری ہے، اور غداری کے سبب آقا کائنات نے آج سے پہلے ان کو کہا تھا کہ یہاں کھڑے ہونے والے لوگ ملعون ہیں، اور کوئی ملعون آدمی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ ایک واحد عثمان ذو النورین ہیں جن کے دشمنوں کے خلاف اللہ کے نبی نے مہر سب کی ہے کہ عثمان کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرنے والے جتنے لوگ بغاوت میں شریک ہوں گے اور وہ مدینہ پہ حملہ آور ہوں گے، ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے اس فرمان کی موجودگی میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے ہمدرد تھے؟ سب سے پہلے اسلام کے خلاف یہود و مجوس کا وہ گٹھجوڑ اور اس کا پہلا کامیاب قدم یہ تھا جو عثمان ذو النورین کی خلافت میں اٹھایا گیا تھا۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں نے نبی کائنات محمد رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ ان مقامات پہ آنے والے لشکر ملعون ہیں۔ زید بن ثابت کھڑے ہوئے، میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ باغیوں نے پکڑ کے بٹھا دیا، سنگ باری شروع کر دی، پتھر مارنے نمازیوں کو، مسجد میں آئے ہوئے لوگوں کو۔ عثمان ذو النورین کو بھی لگے، بوڑھے آدمی تھے، 90 سال کا بوڑھا تھا، بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ نے اٹھایا، گھر پہنچایا۔ جو صحابہ زخمی تھے وہ بھی اپنے گھروں کو۔ اب یہ منافق، اسلام کے دشمن، اسلام کے باغی مدینہ پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عثمان ذو النورین رکے نہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ محبوب برابر مسجد میں آتا ہے۔ ان لوگوں کو اب ٹھکانا چاہیے تھا، کوئی ساتھی چاہیے، ایسا ساتھی کہ جو مل جائے تو احساس ہو کہ یہ لوگ بھی اچھے لوگ ہیں، یہ لوگ بھی مسلمان لوگ ہیں۔ علی المرتضیٰ کے پاس مصری آتے ہیں، آ کے سلام کرتے، فرمایا تمہارے سلام کا جواب میں نہیں دے سکتا، اللہ تمہاری صبح کو بابرکت نہ کرے۔ او بد نصیب لوگو، تم آج اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہو جس مقام پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ کے نبی نے ملعون قرار دیا تھا۔ صرف عثمان ذو النورین کا یہ فرمانا نہیں تھا، زید بن ثابت کا کہنا نہیں تھا، بلکہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا، اللہ کے نبی کا داماد علی المرتضیٰ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس مقام پہ اکٹھے ہونے والے لوگوں کو اللہ کے نبی نے ملعون قرار دیا ہے۔ فرمایا نکل جاؤ میرے ہاتھ سے۔ مورخ لکھتا ہے کہ جھاڑ پہ لائی علی المرتضیٰ نے اور ارشاد فرمایا دفع ہو جاؤ یہاں سے، اللہ تمہاری صبح کو بابرکت نہ کرے۔ بصرہ کے لوگ اٹھے،
وہ طلحہ کے پاس گئے. یہ اللہ کے وہ محبوب صحابی ہیں کہ اگر ایک صحابی آواز بلند کرے تو لاکھوں ہزاروں لوگ، لاکھوں نہ صحیح ہزاروں لوگ لبیک کہنے کو تیار. کوئی تو صحابی مان لے. طلحہ آپ اس قابل ہیں کہ خلافت کا تاج آپ کے سر پر. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آنے والے علی المرتضیٰ یا اہل بیت کے محبت کرنے والے نہیں تھے. ان کی سوچ و افکار یہ تھی کہ اسلام میں اختلاف انتشار ڈال دیا جائے، مسلمانوں کو دو فریقوں میں بانٹ دیا جائے. جب یہ باہم دست و گریباں ہوں گے تو وہ ہمارا انتقام کامیاب ہوگا. جس سوچ کو لے کے ہم یہاں آئے. طلحہ آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. فرمایا دفع جو یہاں سے، کون سی بات کرتے ہو؟ اور تمہارے منہ سے کلمہ حق نکل ہی نہیں سکتا. سبب کیا ہے طلحہ؟ کہا اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو لشکر یہاں آ کے ٹھہرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں ملعون لشکر ہے. تم تو ملعون لوگ ہو. تمہارا آنا بھلائی کا سبب نہیں. اللہ تمہاری صبح کو بخیر نہ کرے. نکل جاؤ میرے ہاں سے، میں تمہاری بات سننے کو تیار نہیں. یہ کون ہے؟ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرنے والے. سیدنا زبیر کے پاس جاتے ہیں. حضور کوفہ کے لوگ ہیں، آپ خلافت کے حقدار ہیں. اگر آپ اس بات کی حامی بھر لیں تو ہم تمام مسلمانوں کو مجبور کر لیں گے کہ وہ آپ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کریں. کہا بد نصیبو، عثمان کی موجودگی میں کوئی دوسرا مسلمان خلافت کا حقدار نہیں ہے. تم وہ بد کردار لوگ ہو جن کو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ملعون لوگوں کی بیعت کو قبول کرتے ہوئے میں اپنے سر پہ خلافت کا تاج ڈالوں؟ نکل جاؤ یہاں سے. دھتکار دیا. کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں، کہیں پاؤں جمانے کی جگہ نہیں. کوئی صحابی ساتھ چلنے کو تیار نہیں تو سختی کرنی شروع کر دی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب کو مسجد میں آنے سے روک دیا کہ تم مسجد میں نہیں آ سکتے. پہلے امامت کی عثمان نے. یہ بد کردار لوگ عثمان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. پھر جب یہ حالات دیکھے کہ ہمارے اقدامات کے خلاف صحابہ کا اتفاق ہے کہ ان مقامات پہ آنے والے لوگ اللہ کی نگاہ میں مطوب ہے، ملعون ہے اور جہنم کا ایندھن ہے. جب یہ لوگ سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کس طرح تعاون کر سکتے ہیں؟ جلدی کرو، اپنا مقصد حاصل کرو جس مقصد کے لیے یہاں آئے. آپ نہیں آ سکے مسجد میں. عثمان ذو نورین آئے، پتھراؤ کیا، واپس گھر میں دھکیل دیا. عثمان ذو نورین اپنی چھت پہ چڑھتے. ایھا الناس، یعنی یہ کون ہے؟ کوئی کمزور آدمی جس کا ساتھی کوئی نہیں، جس کے ساتھ تلوار نہیں، جو ان باغیوں کو روک نہیں سکتا، جو ان پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا. 44 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور لاکھوں فوجیں اس کے زیر کمان ہیں. ایک لمحہ میں ان کا تیا پاچا کر سکتا ہے لیکن کچھ نہیں. ایھا الناس، او لوگو تم کیوں یہاں اکٹھے ہوئے ہو؟ عثمان خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، ہم تمہیں قبول نہیں کرتے. وہ ایک منافق کو کیا حق ہے؟ اسلام کے باغی کو کیا حق ہے؟ قرآن کے باغی کو کیا حق ہے کہ وہ سب مسلمانوں کے خلیفہ سے یہ مطالبہ کرے؟ منافق ہے. فرمایا کیوں؟ خلافت سے تو میں دستبردار نہیں ہو سکتا، اگر نہیں تو پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اللہ کے نبی کو مانتے ہو تو لو سنو، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کسی مومن کو قتل نہ کیا جائے، 3 جرموں کے سبب کیا جا سکتا ہے مومن کو قتل۔ ایک تو وہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے اسلام سے ارتداد اختیار کر لے، باغی اسلام کا چھوڑ دے، اسلام کفر کو قبول کر لے، اللہ کے نبی اور اللہ کے نزدیک واجب القتل ہے۔ عثمان تو اسلام کا باغی نہیں، میں تو اسلام کا خادم ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل عمر فاروق نے فتح کیا تھا، اور 22 لاکھ مربع میل کے قریب میں نے اسلام کے دامن سے جوڑا ہے۔ تم مجھے اسلام کا باغی سمجھتے ہو؟ ارتداد کیا میں نے، کس سبب؟ اور دوسرا وہ شخص ہے جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا آج تک میں نے مسلمانوں کی جانوں کو تو بچایا ہے، لیکن کوئی مسلمان میرے ہاتھ سے مقتول نہیں ہوا۔ اور تیسری وجہ میرے آقا نے جو ارشاد فرمائی ہے، 3 وجوہات کی بنا پہ مومن کا قتل۔ تیسری وجہ ہے زنا کرنا۔ ارشاد فرمایا اب میری بات سنو، زمانہ اسلام تو بڑی بات ہے، اور جب میں کافر تھا تب بھی میں نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔ کون مسلمان ہے جو اس بات کا اظہار یوں کر سکتا ہے جس طرح عثمان ذو النورین نے کیا؟ زمانہ کفر میں لوگ اپنے بیٹوں کا ذکر کرتے تھے اور فخر کرتے تھے ان کی شراب پہ، ان کے کباب پہ، ان کی زناکاری پہ۔ جس معاشرہ میں زنا پہ فخر کیا جائے اس معاشرہ میں پلنے والا انسان کہتا ہے کہ جب میں اللہ سے آشنا نہ تھا، جب میں کلمہ سے آشنا نہ تھا، جب میں نبی کائنات سے آشنا نہ تھا، میں نے تو تب بھی کبھی زنا نہیں کیا تھا۔ اللہ اور قرآن کہتا ہے کہ زانی، شادی شدہ زانی کو سنسار کر دو، کس بنا پہ مجھے قتل کرتے ہو؟ بتاؤ۔ لیکن اس کا جواب کسی کے پاس کچھ نہیں، سوائے سختی کے۔ عثمان پہ پانی بند کر دو، مسجد میں جانا بند کیا، پانی بند کر دو، پانی بند کر دیا۔ صحابہ نے یہ حالات دیکھے تو احساس ہوا کہ کام بگڑتا چلا جا رہا ہے، خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عثمان ذو النورین کے پاس مغیرہ بن شعبہ آتے، عثمان حالات بتا رہے ہیں، ان انسانوں کے تیور بتا رہے ہیں، ان کے خیالات بتا رہے ہیں کہ کام ٹھیک نہیں۔ تو پھر کہا 3 باتوں کا مشورہ دیتا ہوں، قبول کر لیں تو معاملہ سدھر جائے گا۔ مغیرہ بن شعبہ کے متعلق کافر اور مسلمان متفق ہیں کہ اتنا ذہین آدمی دنیا میں کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں اشخاص کے متعلق صحابہ کرام اور جو کافر ان کے مد مقابل آئے اور ان سے جس طرح درگت بنی ان کی، وہ کہتے تھے کہ مغیرہ جیسا ذہین اور چلاک آدمی کوئی نہیں، معاویہ جیسا ذہین اور فقیہ آدمی کوئی نہیں۔ کہنے لگا 3 باتیں ہیں۔ کیا؟ کہنے لگا کہ یہاں سے احرام باندھیں، مکہ کو روانہ ہو جائیں، یہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور اگر یہ نہیں تو پھر آرام سے چپکے سے پچھلی دروازے سے نکلیں، شام چلے جائیں۔ معاویہ شام کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر یہ بھی نہیں تو اجازت دیں، حکم دیں، ہم اپنی تلواریں میانوں سے نکالیں، جس طرح ان کے آباء و اجداد کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا تھا اس طرح روند دیں گے۔ عثمان ذو النورین نے کہا مغیرہ تیرے مشورے کا بہت شکریہ، میں مکہ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں نے آقا کائنات
کی بات اپنے کانوں سے سنی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک قریشی کی بنیاد پہ مکہ کی حرمت پامال ہوگی، جتنا ساری دنیا کو عذاب ہوگا آدھا اس اکیلے کو عذاب ہوگا۔ میں نہیں چاہتا میں وہ قریشی بنوں جس پہ ساری دنیا کا آدھا عذاب ہو۔ اور رہا معاویہ کے پاس جانا، سچ ہے معاویہ ایک بڑی طاقت ہیں، ان کے سامنے کوئی دم نہیں مارتا، لیکن عثمان محمد کی ہمسائیگی چھوڑ کے دور نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا۔ تو تلوار، فرمایا مر سکتا ہوں، اپنا خون گرا سکتا ہوں، مقتول بن سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں گوارا کر سکتا کہ محمد کے شہر کی گلیاں اور بازار مسلمانوں کے خون سے لالہزار بن جائیں۔ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے ایسا اس زمین نے شہید نہیں دیکھا، ایسا آسمان نے شہید نہیں دیکھا۔ میں نہیں یہ کر سکتا۔ حضور حالات خراب ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کر دے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو واعظ کر رہے ہیں۔ میں کرتا ہوں کہ عثمان ذو النورین کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرنے والے کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں تھے جو اللہ کے عطاب سے بچ سکیں، منافق تھے۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ دیکھیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچ گیا، سو بچ گیا جو تین باتوں سے بچ گیا، سو بچ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جو تین باتوں سے بچ گیا وہ بچ گیا، یعنی جو ان تین موقعوں پہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکا وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اللہ کے نبی وہ کون سے واقعات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن سے بچا جائے، اور جن سے بچنا اپنی جنت کو بچانا ہے، جہنم سے محفوظ رہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک میری موت، جب میری موت آ جائے اور لوگ ارتداد اختیار کریں، ان کا یہ ارتداد ان کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا، اور وہ بچ گیا جو محمد کی وفات کے بعد بھی اس پہ قائم رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ واحد اور یکتا ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، اللہ حی لا یموت ہے، اور محمد وہ شخصیت ہے جس پہ موت آ سکتی، محفوظ رہا جس کا ایمان۔ فرمایا یہ بچ گیا۔ ایک وہ شخص ہے جو خروج دجال کے موقع پہ اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ دجال آیا، جس نے اپنا دامن بچایا اس کی آلودگی سے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، وہ بچ گیا، یعنی جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اور ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو امام برحق اور خلیفہ حق کے قتل سے بچ گیا، وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ مقصد یہ تھا نبی کی وفات پہ اسلام سے ارتداد کرنے والا واجب القتل اور جہنم کا مال ہے، دجال کو رب ماننے والا جہنم کا مال ہے۔ فرمایا خلیفہ برحق کو شہید کرنے والا بھی جہنم کا مال ہے۔ جو تین باتوں سے بچ گیا سو بچ گیا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص پاس سے گزرا، دیکھیں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ برحق کے قتل سے بچ گیا۔ یہ لوگ منافق تھے اور ان کے لیے قطعی جہنم ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا۔ کسی مسلمان پہ فتویٰ لگانا کہ یہ جہنمی ہے، گناہگاری ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، لیکن جس کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ واضح طور پہ جہنمی ارشاد فرمائیں، اس کے متعلق عقیدہ نہ رکھنا یہ بھی خطرناک بات۔
نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلیفہ برحق کا قاتل جہنمی ہے. وہ خلیفہ برحق کون ہے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تشریف فرما اور صحابہ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا لوگ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اختلاف اور انتشار ہوگا. مرہ بن کعب کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، ایک شخص پاس سے گزرتا ہے جس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے، گرمی شدت کی ہے، انتہا کی تمازت ہے، تمازت سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے اس شخص نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے. وہ پاس سے گزرا، ارشاد فرمایا یہ آدمی اس دن حق پہ ہوگا. مرہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا فقمت الیہ، میں اس کی طرف بڑھا اور میں نے اس کو پکڑا اور اس کا چہرہ محمد رسول اللہ کی طرف کیا. فقلت ھذا یا رسول اللہ، عرض کہ اللہ کے نبی یہ شخص اس دن حق پہ ہوگا؟ نام فرمایا جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا عثمان ذو النورین تھا. وہ خلیفہ برحق جس کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کیا گیا اور جس کو ظلم سے شہید کیا گیا، اللہ کے نبی نے اس فتنہ سے بچنے والے کو جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم لگایا. اور جو آدمی اس فتنہ میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا کہ یہ فتنہ اسلام میں خطرناک ترین فتنہ. 3 فتنے اسلام میں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اور ایک بڑا فتنہ یہ ہے عثمان ذو النورین کی شہادت رضی اللہ تعالی. عثمان ذو النورین اپنے محل سے باہر نکلتے، علی کہاں ہیں؟ میں یہاں حاضر ہوں. طلحہ حاضر ہوں، زبیر یہی ہوں، سعد میں بھی موجود ہوں. کہا کل میں نے ان لوگوں سے بات کرنی ہے، تم بھی یہاں موجود رہنا. ٹھیک ہے. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھت پہ چڑھتے ہیں، لوگ اکٹھے. تم میں علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہاں، سعد ہیں. ارشاد فرمایا باقی بھی صحابہ میری بات سنو. تمہیں یاد ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی. ہے کوئی جو اپنا مال خرچ کر کے اس مسجد کو وسیع کرے؟ اور جو اس مسجد کو وسیع کرے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. اللہ کے نبی کی بشارت، اللہ کے نبی کی پیش گوئی اگر غلط ہو جائے تو نبوت بھی غلط بن جاتی. اللہ کے نبی نے کہا تھا اور پھر میں نے اپنی ذاتی پیسے سے زمین خرید کے محمد رسول اللہ کی مسجد کو وسیع کیا تھا. کیا یہی بات ہے؟ ہاں یہی بات ہے. وہ منافق اسلام کے غدار بھی کہتے ہیں کہ یہ سچ کہتے ہیں لوگ، ایسا ہی تھا، لیکن عثمان آج تم ویسے نہیں رہے ہو. ایھا الناس، تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا جب صحابہ بیمار ہو رہے تھے، پانی نہیں مل رہا تھا، کڑوا پانی، کسیلا پانی، ایک ہی کنواں میٹھا تھا بیر روما، وہ یہودی کا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے جو بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت کے وقف ہونے کی بشارت دیتا ہوں. کون تھا جس نے اپنی ذاتی پیسے کے ساتھ بیر روما کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا؟ عثمان
تم ہی تھے، اور اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری تمہیں دی ہے۔ منافق کہتے ہیں کہ عثمان یہ سچ کہتے ہیں، لیکن تم آج وہ نہیں رہے ہو۔ فرمایا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے لیے لشکر تیار کیا، مانگا، لاؤ، آج محمد کو تمہاری دولت کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے۔ کہا میں نے اتنا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان آج کے بعد تجھے جنت کے لیے کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عثمان سچ کہتے ہو۔ کہنے لگے یہ تو سچ کہتے ہیں، لیکن عثمان آج تم وہ نہیں رہے۔ واہ عثمان، قربان تیری ذات پہ۔ ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، اللہ کے نبی کے دوہرے داماد نے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ ارشاد فرمایا کل ایک وقت آنے والا ہے جب تم اپنے فضائل کا اظہار کرو گے تو لوگ کہیں گے پہلے تم تھے اب تم وہ نہیں ہو۔ چنانچہ آیا وقت، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں کھڑے ہو کے اپنے فضائل کا ذکر کرتے ہیں۔ کوفہ کے بدتماشوں نے کہا علی پہلے تو یہی تھا لیکن اب تو وہ نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا، منافق نے قتل کیا، علی المرتضیٰ زخمی ہو گئے۔ زخمی علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آج قتل نہیں ہو رہا، میں تو اسی دن قتل ہو گیا تھا جب ابن بیضہ قتل ہوا تھا، یعنی جس دن عثمان قتل ہوا تھا علی بھی اسی دن قتل ہو گیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کاش ایسا وقت نہ ہوتا کہ باغیوں کو اتنی جرأت ہوتی، مدینہ پہ حملہ کرتے، عثمان کو شہید کرتے۔ اگر عثمان اس وقت شہید نہ ہوتا تو علی آج کوفہ میں شہید نہ ہوتا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان ذو النورین کے اس ارشاد کو سچ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس بات کا اعلان کیا۔ عثمان کی زبان سے نکلنے والی بات حق اور سچ تھی۔ جب ایسے حالات بن گئے، عثمان ذو النورین کے لیے پانی بند، کھانا بند، دانا بند، پریشانی ہوئی۔ ام المومنین ام حبیبہ کو پتہ چلا، اللہ کے نبی کی بیوی، مومنوں کی ماں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کوئی کہے کہ دیکھیے آخر وہ کلمہ پڑھتے تھے، مومن تھے۔ ام حبیبہ گئیں، ان کی سواری کے منہ پہ ایک شخص نے لاٹھی ماری۔ ام المومنین ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی، مومنوں کی ماں، مسلمان۔ اپنی اور اپنی حالات کی بات نہیں کر رہا جیسا کہ ہم اپنے ماں باپ سے سلوک کرتے ہیں، یہ کوئی مومن والی بات نہیں ہے۔ مومن اپنی ماں سے بدسلوکی نہیں کر سکتا، اور اگر اپنی ماں سے کوئی مومن بدسلوکی نہیں کر سکتا تو اپنی اس ماں سے جو محمد کریم کی بیوی ہے کیسے بدسلوکی کر سکتا؟ کیا لینے آئی ہو؟ کہا عثمان کے پاس بنو امیہ کی کچھ امانتیں ہیں وہ لینے، آواز دے جھوٹ بولتی ہے۔ اپنی ماں کے متعلق یوں بکواس کرنے والا انسان مومن کہلوا سکتا ہے؟ ام المومنین کے سواری کو لاٹھی مارتے ہیں، اس کی باک کو کاٹتے ہیں، لگام کو کاٹتے ہیں۔ ام المومنین گرنے کے قریب ہیں کہ کسی نے سہارا دیا۔ یہ ہیں وہ بد کردار لوگ جو عثمان ذو النورین کے خلاف بغاوت پر کچھ اصل مسلمانوں کو اور سب سے زیادہ منافق مسلمانوں کو اکٹھا کر کے لائے تھے کہ عثمان سے اقتدار لینا ہے وگرنہ اس کو قتل کر دینا ہے۔ عثمان ذو النورین ایک ایسی مقدس شخصیت ہے کہ جس شخصیت کا ایمان ماپا نہیں جا سکتا، جس کی خدمت شمار میں نہیں جا سکتی، اور جس کا کردار مسلمان اور اسلام کو بچانے والا کردار کسی انسان کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہاں بھی شہادت کی خوشخبری دی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عثمان
دیکھنا اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے، وہ اتارنا نہ۔ اللہ کے نبی نے کہا منافق چاہیں گے، اور منافق کو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ فرمایا منافق چاہیں گے وہ قمیص اتار دو، وہ قمیص اتارنا نہ۔ بڑے بڑے جگادی اپنے آپ کو قلم کاج سمجھنے والے کہتے ہیں یہ عثمان ذو النورین کو یہ بات مان لینی چاہیے تھی۔ جہل ہیں، احمق ہیں ایسی کتابیں اور ایسی تحریریں لکھنے والے، کتنا بڑا بھی وہ علامہ فہمہ ہو، اس کو عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ عثمان ذو النورین نے کیوں نہیں اتاری۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، اتارنی نہیں کسی کے کہنے پہ۔ لئن خلاتہ لا تدخل الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ فرمایا اگر تو نے قمیص کسی کے کہنے پہ اتار دی تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے۔ نہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے اور نہ عثمان جنت میں داخل ہو سکتا ہے اگر قمیص لائے۔ وہ قمیص کیا تھی؟ خلافت کی قمیص۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا تھا، عثمان ذو النورین نے وہ پہنی تھی، اپنی سینے کے ساتھ شہادت کو لگا لیا، اپنے سینے کے ساتھ موت کو لگا لیا۔ اور لگایا کس طرح؟ جب بچ بھی سکتا تھا۔ خواہ میں دیکھا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، ارشاد فرمایا عثمان لوگوں نے تجھے گھیر لیا ہے؟ ہاں کہا۔ پیاسا رکھا ہے؟ ہاں کہا۔ ارشاد فرمایا یہ لو محمد تمہیں پانی پلانے آیا ہے۔ عثمان ذو النورین کہتے ہیں شہادت کے قریب، کہتے ہیں اللہ کی قسم جو پانی میں نے محمد رسول اللہ سے خواب میں پیا تھا اس پانی کی ٹھنڈک اب بھی میرے سینے میں محسوس ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا عثمان اگر تلوار اٹھو، عثمان ذو النورین اسلام میں وہ شہید ہے جس کو کائنات کے آقا نے کہا اگر تلوار اٹھاؤ گے اللہ تمہیں فتح دے گا، اور اگر ان لوگوں کو ایسے ہی رہنے دو گے تو میرے ساتھ آ کے روزہ افطار کرنا۔ اللہ کے نبی نے قتال کا اجازت دی ہے اور قتال کی اجازت کے بعد کامیابی کی خوشخبری دی ہے، لیکن عثمان ذو النورین نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، محمد کی امت کا خون بہنا گوارا نہیں کیا۔ ایسا تو کائنات میں کوئی دوسرا شہید نہیں۔ کتنے الو کے پٹے جاہل اور احمق اہل حدیثوں میں بھی پیدا ہو گئے ہیں جو تقابلی جائزے لیتے ہیں شہادت کے، اور اس شہادت کا تقابلی جائزہ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں کیا جا سکتا، وہاں سے لے کر آج تک نہیں کیا جا سکتا، اور آج سے قیامت تک کوئی ایسا شہید پیدا نہیں ہوگا جو عثمان ذو النورین شہید تھے۔ اپنے آپ قربان کر دیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پریشانی نہیں آنے دی۔ اصل یہ ایمان ہے، اصل یہ مسلمانی ہے، اصل یہ فکر ہے جس فکر کے آنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور دنیا کے انسان بھی اس پہ درود و سلام کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے یہ صحابہ اسی مقام پہ تھے، ایمان کی حیثیت یہی تھی کہ ان کے ایمان کی تصویب اپنے ایمان کی تصویب ہے، ان کے ایمان پہ تان اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔